قلوبنا بأنوار المحبة العلنية، وأكمل لنا ديننا بالولاية الحيدرية، وأتم نعمته علينا بالهداية المرتضوية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق، والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، دافع جيشات الأباطيل، ودامغ صولات الأزاليل، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، ولا سيما النور على النور في تخياء الديجور، الإمام المنصور والسراج المستور، مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة، إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري. ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم، أو عد نفسه في عدادهم، أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانك في كتابه المبين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. صلوات اللهم صل على پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار نے ایک بار پھر ہم سب کو یہ انتخاب کیا ہے، ہم سب کا، تاکہ اپنے ان لمحات کو روز قیامت کے لیے محفوظ کر سکیں. اور یقیناً یہ قابل شکر بات بھی ہے، چونکہ ہماری اور آپ کی زندگی سے، ان لمحات سے کہ جو ہو سکتا ہے کہ روز قیامت میں ہم ان لمحات کو پیش نہ کر سکیں، پروردگار نے ہمیں یہ انتخاب کر کے آج کے اس لمحے کو روز قیامت کے لیے محفوظ کر لیا ہے. اور یہ قابل شکر بات ہے کہ روز قیامت میں ہم پروردگار کو ان لمحات پیش کر سکتے ہیں کہ ہاں کچھ ایسے لمحے تھے کہ جہاں ہم نے عبادت الہی کی ہے. اور یقین کریے کہ جب بھی ہم کوئی عمل انجام دیتے ہیں، خدا نخواستہ اس میں تھوڑا شک، تھوڑا شبہہ ضرور پیدا ہو جاتا ہے. اگر عمل خیر انجام دے رہے ہیں، اگر کوئی مدد کسی کو کر رہے ہیں، کہ وہ خالصتاً لوجہ اللہ ہے یا نہیں، کہیں نہ کہیں دل میں یہ بات ہوتی ہے. کوئی شکریہ ادا کر لے ہمارے اس عمل کا، کوئی دیکھ لے، کوئی بہرحال تعریف کر دے. لیکن خالص جو ایک ایسا عمل ہے کہ جہاں انسان خالصتاً لرضا یا رب آ کر بیٹھتا ہے، وہ ہے فرش اعظم. کہ جو انسان یہاں محبت اور مودت کی خاطر اکٹھا ہو جاتا ہے، کہ جہاں واقعاً رضا الہی کو حاصل کرنا چاہتا ہے. ایک صلوات دیجیے الحمد. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا منسوب ہر چیز ہے. اصلاً اس کوثر کو یہ ایک کوڈ ورڈ یاد سب کو ہو جانا چاہیے ہے کہ کوثر سے مراد خیر کثیر اور نسل کثیر. خیر کثیر اور نسل کثیر. خیر کثیر کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز حضرت سے، شہزادی سے منسوب ہو جائے، اس میں خیر ہی خیر، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، چاہے اس دنیا میں چاہے اس دنیا میں. ابھی آپ نے حدیث قصہ جو منسوب ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے، آپ نے اس کی تلاوت کی، آپ نے بیٹھ کے سنا. اس میں آخر میں ایک جملہ، ایک سند امیر المومنین نے دے دی، رسول خدا نے دے دی: فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرہ. یہ بھی خیر کثیری کا ایک مصداق ہے کہ جہاں کہا دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. ہر چیز شہزادی سے جو منسوب ہو جائے وہ خیر. ایک چیز جو ہے کہ جو ہمیشہ ہم یاد کرتے ہیں،
وہ ہے تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کہ جو اس سے پہلے بھی کچھ منٹ آپ کے سامنے میں نے گفتگو کی تھی. تھوڑی اور اس میں وضاحت اور انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام ہے. زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لینا ہے. صلوات دیجیے محمد. جب بھی کسی یعنی تحریر کی شکل یا کوئی مقالہ یا کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو کچھ سوالات ضروری ہوتے ہیں. کب، کس وقت، کیسے، کس نے، کس کو، یہ وہ سوالات ہوتے ہیں اس ٹاپک کے، جو بھی ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے ارد گرد ٹہل رہے ہوتے ہیں یہ سوالات. اگر ہم نے ان کو ٹارگٹ بنایا، ان سوالات پہ گفتگو کی، تو وہ جو تحریر ہے، وہ جو مقالہ ہے، وہ جو کتاب ہے، وہ ایک مفید کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے پیش ہو سکتی ہے، فائدہ مند. تو اگر اسی تسبیح کے سلسلے سے ہم اگر گفتگو کریں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس وقت اس تسبیح کی تعلیم دی گئی ہے، کن حالات میں تعلیم دی ہے، کس نے تعلیم دی ہے، کس کو تعلیم دی گئی. خوب، اگر تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کہ کب، کن حالات میں اس کی تعلیم دی گئی ہے، تو اس کا جواب کیا ہے کہ کس وقت اس تسبیح کی تعلیم دی گئی ہے. شادی کی شروعاتی، شادی کے اور ازدواجی زندگی کے آخری مراحل میں، یا وسط مراحل میں، یا شروعاتی مراحل میں. یاد رکھیے گا 9.5-10 سال کا سن ہے جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ازدواجی زندگی میں آ گئی ہیں. امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے، حضرت حمزہ کی شہادت ہو رہی ہے. تاریخ کے اعتبار سے امیر المؤمنین جنگوں میں ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، تیمارداری بھی حضرت کے حوالے ہے. رسول اللہ صلوات اللہ وسلم علیہ کی تیمارداری، احوال قدسی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ذمے ہیں. یعنی شروعاتی زندگی میں، وہ بھی ازدواجی زندگی میں، جب حضرت کے پاس اتنی مشغولیتیں ہیں، جب حضرت کے پاس اتنے یعنی دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیے کام ہیں کہ جہاں سن بھی کم ہے، جہاں تیمارداری بھی ہے، جہاں گھر کے کام بھی ہے، ولادت بھی ہے، غریب اور مسکین اور اصحاب صفہ کے سلسلے سے جو تاریخ نے ذکر کیا کہ ان کے پاس سوائے کپڑے کے کچھ اور ہوا نہیں کرتا تھا، وہ مسجد کے چبوترے پر آ کے بیٹھ جاتے تھے. ان کا کھانا، پانی، روٹی کا انتظام بھی حضرت زہرا کے حوالے ہے. اب ایسے حالات میں کہ جہاں سن بھی کم ہے، جب حضرت زہرا نے امیر المومنین سے یہ بات کو پیش کیا تو امیر المومنین نے کہا آپ اپنے والد رسول خدا کے پاس چلی جائیے اور کنیز کی درخواست کر لیے. تو حالات دیکھیے گا کہ کتنے سخت حالات ہیں، یعنی کوئی آسان حالات نہیں ہے کہ کوئی آسان حالات ہو. سخت حالات میں حضرت رسول خدا کے پاس تشریف لا رہی ہیں اور کنیز کی درخواست کی. درخواست کرنے والی حضرت کس کے پاس؟ ان کے پاس آ رہی ہے جو خاتم الانبیاء، جو سردار انبیاء ہے، پورا شہر ان کا ہے. اب حضرت نے کیا اس کے بدلے میں تعلیم دی، کیا کہہ کر تعلیم دی کہ میں اس سے بہتر تمہیں ایک چیز عطا کر رہا ہوں، وہ ہے تسبیح. کیا رسول خدا کنیز نہیں دے سکتے تھے؟
کنیز دے سکتے تھے، صحیح ہے، لیکن رسول خدا کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس کا کیا مطلب؟ باوجود یہ کہ رسول خدا کنیز کو دے سکتے تھے، لیکن رسول خدا نے کنیز نہیں دی۔ وہ یہ ایسے حالات میں، ایسے سچویشن میں رسول خدا ذکر الہی کو عطا کر رہے ہیں، ہدیہ دے رہے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر اس کا ہم یعنی کیا کہتے ہیں تھوڑا سا تحلیل کریں، تفسیر کریں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مشکلات میں یہ چاہے کہ ہر مشکل حل، ہر پرابلم کا حل صرف مادیات ہے، ہر ہماری زندگی کے جو بھی پرابلم کریٹ ہو رہا ہے اس کو ہم اگر حل کرنا چاہیں تو صرف مادیات سے کریں تو کبھی کامیاب نہیں ہوگی اور کبھی ہماری مشکل ختم نہیں ہوگی۔ اگر ہم مادیات پر ہم چاہیں اپنی تمام مشکلات کو حل کرنا چاہیں تو کبھی بھی مادے اور مادیات کی مشکلات ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہاں رسول خدا نے یہ تعلیم دی کہ دیکھو ایسی مشکلات میں، ان حالات میں کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، رسول خدا نے اللہ اکبر کی تعلیم دی، رسول خدا نے الحمدللہ کی تعلیم دی، رسول خدا نے سبحان اللہ کی تعلیم دی۔ کیا مطلب؟ یعنی دیکھو اگر تمہیں مشکلات پر قابو پانا ہے تو تمہیں خدا اور خدائی رنگ کو اپنانا ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ فلسفے میں کیا ہے کہ اگر انسان کی روح قوی ہو جائے، انسان کی سول قوی ہو جائے، انسان کی ماورائے جسم کی طاقت قوی ہو جائے تو وہ اس مادے کو، اس جسم کو اسی اعتبار سے ڈھال دیتی ہے۔ ایمان آپ دیکھیے جنگوں میں دیکھیے 313 ادھر ہیں سامنے 1000 ہیں، ادھر 1000 ہیں سامنے 10,000 ہیں۔ جنگ خیبر میں دیکھ لیے، جنگ خیبر میں امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا میں نے جسم کی طاقت سے یہ در کیا کہا؟ میں نے روح ایمان کی طاقت سے۔ کیا مطلب؟ یعنی رسول یہ فرمانا چاہ رہے ہیں اے امت محمدی، اے جوان، اے خواتین، اے مرد، اگر تم مشکلات میں قابو پانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اسی ذات سے وابستہ کر لو کہ جس ذات نے اس پوری کائنات کو خلق کیا۔ تم مشکلات پر ہمیشہ، ورنہ آج ایک کنیز دے دی، آج ابھی گھر میں ایک بیٹا ہے، ایک بیٹے کی ولادت ہے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، حضرت کی ذمہ داریاں، بیوی کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، تو کل پھر آ جائے کہ ذمہ داریاں بڑھ گئی، گھر بڑا ہونا چاہیے، ذمہ داریاں بڑھ گئی، کئی کنیز ہونے چاہیے، لیکن رسول اللہ نے ایک ایسا ذکر عطا کر دیا، ایک ایسے ذکر کی تعلیم دے دی کہ جس کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اس ذکر کی طاقت سے، اس ذکر کے سہارے سے تمام کی تمام مشکلات پر قابو پایا۔ ذکر بھی کیسا؟ اب آپ ذکر کی اگر ترتیب بندی دیکھیے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اب عجب ترتیب ہے، ترتیب کتنی عجیب ہے۔ تعلیم دی، مشکلات میں ہو اللہ اکبر، مشکلات بڑے ہیں یا خدا بڑا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب جیسے ہی انسان کسی مشکل کے سامنے ایک
کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ باعظمت ہے، اللہ والا ہے، اللہ عظیم ہے، خود بخود وہ مشکل اس کی نگاہوں کے سامنے کمتر ہوتا چلا جائے گا۔ اور جہاں انسان نے یہ احساس کر لیا کہ جو اس کے سامنے مشکل ہے، جو اس کے سامنے مشکلات ہیں، وہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے، سمجھ لیے وہ غالب ہو گیا۔ اسی آپ سائیکولوجی کے اعتبار سے دیکھیے کیا کہتے ہیں، کوئی بھی چیز کو اگر چھوٹی بھی ہو، اگر تم نے اس کو اپنے آپ کے لیے بڑا بنا لیا تو کبھی فتح نہیں حاصل کر سکتے ہو، لیکن بڑی سی بڑی چیز کو تم اپنے نگاہوں کے سامنے چھوٹا بنا لو، فتح تمہاری ہے۔ یہی کہتے ہیں نا۔ اب رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ تعلیم دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جب تم نے اللہ پر توکل کر لیا، اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے حوالے کر دیا، اب جو مشکلات تمہارے سامنے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، انچ اس دوست رسد نیکوس، جو بھی دوست ہمارے لیے مقدر کر دیا اس میں خیر ہی خیر ہوگا، اس لیے کہ اللہ سب سے والا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب اس الحمدللہ اور اس اللہ اکبر زینب کی زبانی اگر سنیں تو یہی کہیں گے ما رأیت الا جمیلا، جو کچھ دیکھا وہ سب خوبصورتی تھی۔ کیوں؟ اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب اس کے بعد جب حمد الحمدللہ میں آ گئے، اب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم یہ سمجھ گئے کہ جو بھی پروردگار، جو خالق کائنات ہے، جو خالق متعال ہے، جو بھی انسان کے لیے مقدر کر دے اس میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہوگا۔ تو یعنی اب اس چیز، یہ مشکل اس کے لیے ایک اپرچونٹی ہے، ایک فرصت ہے کہ اس مشکل کے ذریعے وہ اپنے آپ کو خدا تک کے پہنچا دے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو مریض ہے، جو بیمار ہے، روز قیامت اس بیماری کے بدلے میں جو اسے عطا ہوگا تو وہ یہی تو کہے گا خدا کے سامنے روایت کے جملے، پروردگارا اگر یہ اتنی چھوٹی سی بیماری کے بدلے میں تو نے اتنا عطا کیا تو اے کاش دنیا میں مجھے ایسی بیماری ہو جاتی کہ میرا گوشت میرے ہڈیوں سے الگ ہو جاتی۔ اگر تو نے اس چھوٹی سی بیماری کے بدلے میں اتنا عطا کر لیا، یعنی کیا؟ یعنی جو بھی بیماری، جو بھی مشکل انسان کی زندگی میں انسان پر آتی ہے، وہ ایک فرصت ہوتی ہے پروردگار متعال کی طرف سے کہ وہ، آپ خدا کی قسم آپ خود دیکھیے کہ ہم ایسے ہی اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، لیکن کہیں بخار ہو گئی، بخار آ گیا، کہیں بیمار ہو گئے، دعائے نور کہاں ہے، دعائے مشمول کہاں ہے، دعائے توسل کہاں ہے؟ لاؤ قرآن پڑھ لے، لاؤ ذکر کہہ لے، لاؤ نماز پڑھ لے، لاؤ حاجت مان لے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب خدا کی طرف سے عنایت ہے۔ اسی لیے خدا اب اللہ اکبر الحمدللہ اب کہہ رہا ہے، اب کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ فرصت پروردگار کی طرف سے ہم تک کے پہنچی ہے کہ جس فرصت کے تحت، جس فرصت کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اور خدا سے نزدیک کر سکتے ہیں۔ اس لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک صلوات دیجیے محمد اور اگر اسی تسبیح کو حضرت کے اعتبار سے ہم تفسیر کریں، یہ تو ہم نے اپنے اعتبار سے تفسیر کیا ہے، لیکن اسی تسبیح جو حضرت اور شہزادی سے منسوب ہے، اس کے اعتبار سے ہم یعنی تفسیر کریں تو بی بی اللہ اکبر کے ذریعے، اللہ اکبر کے ذریعے اپنے آپ کو خدا کی جلالیت سے، خدا سے قریب کر کے،
خدا کے نور کو اپناتی ہیں، الحمدللہ کہہ کے اس نور کو ساطع کرتی ہیں، اس نور کو کائنات تک کے پھیلاتی ہیں. اسی لیے اب کائنات مجبور ہے یہ کہنے میں سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جتنا انسان خدا سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا، خدا کی نورانیت کو اپناتا چلا جائے گا، وہ ایک ایسی منزل تک کے پہنچ جائے گا کہ اب اس نے نہ صرف خدا کے نور کو اپنایا ہے، بلکہ اب وہ اس مقام تک کے پہنچ گیا ہے کہ خدا کے نور کو اپنانے کے بعد اس نور کو دنیا تک کے پھیلائے. اب جب دیکھیے آپ کہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا عبادت بچھا کر نماز پڑھتی ہیں، ہم اور آپ کے لیے نہیں، علی ابن ابی طالب امیر المومنین فاتح خیبر و خندق ان کے لیے نور کا سبب ہے. ہم اور آپ کے لیے بات نہیں ہو رہی، ہم اور آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ علی ابن ابی طالب کی بات ہو رہی ہے کہ علی فرما رہے ہیں کہ جب زہرا مصلی عبادت میں نماز ادا کرتی ہیں تو ہمارے لیے نور کا سبب ہے. ہم اور آپ کی بات ہی نہیں، ہم کہاں. یہ وہی ہے کہ اللہ اکبر کے ذریعے اپنے آپ کو خدا تک کے پہنچایا، خدا کے نور کو اپنایا، اپنانے کے بعد اب یہ نور کو دنیا تک کے ساتھ کر. اب عدد دیکھیے، اللہ اکبر کتنی مرتبہ؟ 34، الحمدللہ 33، سبحان اللہ 33. اب بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب 34 ہے، ذکر الہی ہے، اگر 37 ہو جائے، 38 ہو جائے، 40 ہو جائے، ذکر الہی ہے، جتنا کہیں اتنا فائدہ. تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی حکیم کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے، کہیں کہ دیکھو اتاری میں وہاں جا کر یحییٰ گنج میں جہاں اتاری کی دکان ہے وہاں فلاں دوا کھا لینا، فلاں دوا خرید لینا. اب وہ اتاری پہنچا، کہا سب دوائیاں دے دیے، سب کھا لیں، وہ بھی ہے وہ بھی کھا لیں گے تو سب کا سب فائدہ ہو جائے گا. یہ کہہ سکتے ہیں جو چیز کہی ہے اسی کو اپنانا ہوگا اگر فائدہ اٹھانا ہے. اور آپ ایک اور مثال لیں گے، یہ آپ نے جو یعنی تالے ہوتے ہیں، آپ لوگ جو ٹک ٹک یعنی اس میں آوازیں بھی ہوتی ہیں جب گھماتے ہیں آپ، ٹک ایک پاسورڈ، ٹک دوسرا پاسورڈ، وہ آپ کہیں بھائی 3-4 اور کر لیں گے. ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس مخصوص عدد تک کے نہ پہنچ پائیں، تب تک کہ آپ کو فائدہ نہیں ہے. اگر کہا ہے 34 تو یہ گنج، یہ سرمایہ، یہ سونا 34 ہی عدد میں آپ کو ملے گا. آپ چاہے 40 کر لیں، نہیں، جیسے اس سے پہلے بھی میں نے مثال دی کہ 7 قدم میں سونا ہے، اب آپ چاہیں 8 قدم میں کھودیں تو آپ کو سونا نہیں ملے گا. تو 34 عدد. اب اس کا کیا راز ہے، کیا اس میں فلسفہ پوشیدہ ہے، وہ روایات نے نہیں بتایا. ہم تو بس یہ جانتے ہیں چونکہ اہل بیت نے انجام دیا ہم انجام دے رہے ہیں، چونکہ انہی نے کہا ہے ہم انجام دے رہے ہیں. سمعا و طاعتا. ایک صلوات بھیجیے. بس آخری بات اور آپ کی زحمت تمام، ایک اور صلوات بھیجیے. تو جو یہ اعداد ہیں یہ اہم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے من کے اعتبار سے اس میں چینجنگ کرے، لیکن خدا کی قسم پروردگار متعال نے کیا عجیب یعنی تعلیمات ہمیں عطا کیا ہے کہ جس میں آپ دیکھیے خدا کی خدائی اور خدا کی عبادت بغیر اہل بیت کے کامل بھی نہیں ہے.
تسبیحات کا سلسلہ کب کب کہا گیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے ہمارا جوان؟ کب پڑھنا چاہیے تسبیحات؟ تسبیح حضرت زہرا جی نماز کے فوراً بعد. نماز کے فوراً بعد. خوب، اب آپ دیکھیے صرف یہ نہیں ہے نماز کے فوراً بعد، بلکہ کہا ہر نماز کے فوراً بعد اور رات کو سونے سے پہلے. ہماری صبح ہوئی تسبیح، ہماری صبح سے ہم اینڈ ہوئی تسبیح. یعنی خدا یہ نہیں چاہتا ہے کہ انسان کا کوئی بھی ایسا دن بغیر اہل بیت کے ذکر سے ہو. ہماری آنکھ کھلی، رات کے اندھیرے میں جگا دیا، اٹھو، اٹھ جاؤ، اٹھو نماز پڑھو. ہم نے نماز پڑھ لی. نہیں، دیکھو نماز صرف نہیں، اگر تم نے نماز کے ساتھ تسبیح پڑھی تبھی یہ نماز میں کمال پیدا ہوگا. پھر کہا نماز ظہر کے بعد، نماز عصر کے بعد، نماز عشاء کے بعد، نماز مغرب کے بعد. اب یہاں تک کہ نہیں، اب جب رات کو تم سونے لگنا، نماز نہیں ہے لیکن تسبیح پڑھ کے سونا، چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ تم بغیر یاد اہل بیت سو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یاد اہل بیت اور عشق اہل بیت ہی تو ہے کہ اگر دل میں ہو اور انسان مر جائے تو شہید ہے، اور انسان کا سونا ایک طریقے کی موت ہے. تو خدا اس موقت موت کو بھی شہیدوں والی موت عطا کرنا چاہتا ہے. تو انسان کی شروعات تسبیح، اور کیا کہا کہ تسبیح اسی حالت نماز میں، اس سے پہلے کہ تم ادھر ادھر دیکھو، اس سے پہلے کہ تم حالت نماز میں چینجنگ لاؤ، اس سے پہلے کہ تم اپنی بیٹھک کو چینج کر لو، اس سے پہلے کہ تم کسی کو مصافحہ کرو، جیسے ہی تم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسی حالت نماز میں تم تسبیح حضرت زہرا اٹھاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی کیا؟ یعنی خدا چاہتا ہے ذکر الہ کے ساتھ ذکر زہرا رہے اور ان دونوں میں فاصلہ نہ ہو. اسی لیے کہا حالت نماز میں ذکر اور تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پڑھنا حالت نماز میں. صلوات دیجیے. اسی لیے تاکید ہے کہ اس نماز کے فوراً بعد اس سے پہلے کہ مصافحہ کرو تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ ذکر ہے کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے. حضرت زہرا کے جو محور اور مرکز اور رکن اساسی اہل بیت علیہ السلام ہیں، کہ جن کے بغیر اہل بیت کا ذکر نہیں ہو سکتا. اور یہ نہ صرف ہم اور آپ کہہ رہے ہیں بلکہ خود خدا اسی بات کو اپنے ملائک کے سامنے اقرار کر رہا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کیا کوئی مداح، کیا کوئی خطیب، کیا کوئی عالم زہرا کا ذکر کرے جس کا خود ذاکر خدا متعال، جس ذات کا ذکر خود خدا نے کیا ہو، ہم اور آپ کیا ذکر کریں. لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ چونکہ اپنی پوری زندگی میں زندگی کے ہر لمحہ امت محمدی کی یاد، ان کی مشکلات، ان کا دیکھ بھال میں گزارا. یہ وہ ذات ہیں کہ حضرت خود بھوکی ہیں لیکن دوسرے کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتی، خود پیاسی ہیں دوسرے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتی. گھر میں 3 دن تک کے پانی سے روزہ افطار ہے، لیکن جو کچھ گھر میں ہیں وہ سب کے سب
دوسروں کو، کبھی مسکین کو، کبھی اسیر کو، کبھی یتیم کو عطا کر رہے ہیں، اور آنے والے سے کبھی یہ نہیں پوچھ رہی ہے تم اپنا نام بتاؤ، اپنا مذہب بتاؤ، بلکہ جو بھی در اہل بیت پر آیا اس کو عطا کر دیا بغیر کسی احسان کے۔ اس در سے جو بھی کسی کو بھی عطا ہوا، کبھی کسی پر احسان لاٹ کر عطا نہیں کیا، بلکہ بس عطا کیا، عزت کے ساتھ عطا کیا، اور اتنا عطا کیا کہ وہ غریب سے غنی بن جائے، فقیر سے غنی بن جائے، نہیں کہ صرف اس کے فقر کو دور کر دے، نہیں اس کی اس مشکل کو دور کر دے، بلکہ اتنا عطا کر دیا کہ وہ دوسرے کو بھی عطا کرے، اتنا عطا کر دیا کہ وہ دوسرے کے لیے بھی سہارا بن جائے۔ لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا رسول کے جانے کے بعد حضرت کو رسول پر بھی گریہ کرنے نہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے، زہرا سے یہ کہہ دیا اگر رونا ہے تو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ حضرت رسول خدا کے جانے کے بعد لوگ پرسہ دینے نہیں آئے، بلکہ آج جانے کے بعد 9 دن کے اندر 3 سے 4 مرتبہ زہرا کے در پر لوگ جمع ہو گئے، علی کا نام پکارنے لگے، بلند آواز سے بات کرنے لگے۔ بچوں نے پوچھا ہوگا، کنیز نے پوچھا ہوگا کہ یہ لوگ پرسہ دینے آئے ہیں؟ کیا پرسہ دینا اس انداز سے ہوتا ہے کہ گھر میں جب گھر کے باہر جمع ہو جائے، لکڑیاں جمع کر دے، دھمکیاں دے دے؟ لیکن ہائے، رسول کے جانے کے بعد رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمۃ الزہرا کے گھر پر لوگ لکڑیاں اور آگ لے کر جمع ہو گئے، حضرت کے مجروح کر دیا، حضرت کے گھر کو آگ لگا دیا، حضرت محسن کو شہید کر دیا۔ لیکن بی بی کو ان تمام مشکلات کا کوئی پرواہ نہیں، کوئی احساس نہیں، بلکہ اگر احساس ہے تو پوچھ رہی ہے علی کہاں ہے؟ شہادت محسن کا درد نہیں ہے، گھر پر آگ لگانے کا درد نہیں ہے، پہلو شکستہ ہونے کا درد نہیں ہے، علی کا درد ہے، ولی زمان کا درد ہے کہ علی کہاں ہے۔ بس جیسے ہی سنا اور دیکھا کہ علی کی گردن پر رسم باندھی گئی، زہرا نے کہا اگر علی کو نہیں چھوڑو گے تو میں آسمان پر نگاہ کر کے بد دعا کر دوں گی۔ بس یہی حال حضرت ام البنین کا ہے کہ جب بشیر خبر شہادت مدینہ لے کر آیا، اب حضرت ام البنین سے یہ فرماتا ہے آپ کے بیٹے مارے گئے، عباس مارے گئے۔ حضرت ام البنین یہ نہیں کہہ رہی کہ آئے میرا عباس مارا گیا، نہ نوحہ کیا، نہ غم و غصے کا اظہار کیا، بلکہ یہ کہا میرے چاروں بیٹے مارے جائے لیکن ابا عبداللہ الحسین زندہ رہے۔ بس یہ بتاؤ کیا حسین زندہ ہے؟ یہ زمین و آسمان میرے مولا حسین پر قربان ہو۔ پروردگار اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔